جو ہو نہ عشق مصطفیٰ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الحنین الرعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات کو آواز بلند آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، مالک کریم کے کرم سے میں اور آپ آقا کریم علیہ السلام کی ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ بابرکت باسعادت محفل بزم میرے برادر عزیز برادرم فوجی ملک عزیز احمد صاحب اور ان کے بھائیوں بھتیجوں نے سجائی ہے۔ دعا گو ہوں کہ مولا پاک ملک صاحبان کی یہ محفل سجانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ویسے بھی بابرکت باسعادت دن گزرا ہے، سارا دن ذکر سرکار ہوتا رہا ہے، سنتے رہے ہیں آپ، لیکن ہر بندے کی اپنی ایک شوق، خواہش اور محبت ہوتی ہے۔ آج یہ چند لمحے، یہ چند گھڑیاں، یہ وقت کا کچھ حصہ ہمارے نصیب کا اچھا ہو رہا ہے کہ جن گھڑیوں کے اندر ہم آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کے محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ کوئی تو اپنے دوست احباب کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، کوئی تو ٹیلی ویژن کے سامنے نگاہیں ٹکائے بیٹھے ہیں،
کوئی کس معاملے کے اندر مصروف ہے، لیکن میں انہیں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جو ہر شے کو چھوڑ کے آمنہ کے لال کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہ میرے مولا کا کرم ہے، کیونکہ یہ چند لمحے اور کچھ بھی نہ ہو، یہ جو سبحان اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، یہ جو بندہ منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد سبحان اللہ جو کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مولا جب دیکھے گا کہ جس وقت لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنی مصروفیات میں ہیں، لیکن انہی میرے بندوں میں سے کچھ وہ ہیں جو میرے باغ گھر کے اندر آئے بیٹھے ہیں، اور ان کی زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ لفظ ہے سبحان اللہ، وہ لفظ ہے سبحان اللہ، وہ لفظ ہے سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے۔ ارے میں کہوں، قبلہ کاری صاحب کہے، قبلہ کاری عمر حیات صاحب کہے، یا آپ کہیں، ہمارے کہنے سے وہ پہلے پاک ہے، لیکن جب ہم خلوص نیت کے ساتھ، جب ہم محبت کے ساتھ، جب ہم اپنی دل کی کیفیت بنا کے سبحان اللہ کہتے ہیں، تو میرا ایمان سے کہتا ہے کہ مولا فرشتوں سے فرماتا ہوگا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ یہ مجھے پاک کہہ رہے ہیں، میں تو پہلے ہی پاک ہوں، لہذا گواہ ہو جاؤ میں انہیں پاک کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ کی داد آنی چاہیے ذرا دور سبحان اللہ۔ آپ کو میرے گلے سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ 2-4 دن سے لگاتار پروگرام بھی ہے، اور ہماری صحت بھی ویسے اتنی ہوتی ہے کہ 2-4 اکٹھے پروگرام کر لیں، پھر ہماری تقریر، کیونکہ اس میں ذرا جوش ہوتا ہے تو گلے کا زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر عزیز احمد صاحب کو بھی پریشان ہونے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں کہ یار بندے تھوڑے آئے ہیں۔ میرا مزاج یہ ہے کہ کوئی کہے کہ جناب آپ نے آنا ہے اور ذکر یار کرنا ہے، میں بندے نہیں پوچھتا کہ کتنے بندے اکٹھے کرو گے، ساؤنڈ کون سا لگاؤ گے، کتنے معاملات سجاؤ گے۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے، کوئی کہے کہ جناب میں سامنے بیٹھا ہوں، صرف ایک ہی بندہ ہوں، بس آپ ذکر یار چھیڑ دیں، مجھے کوئی اس بات میں نہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار رب نے مجھے اتنا عہدہ دیا ہے اور صرف ایک بندہ، میں اس بندے کو نہیں دیکھتا بلکہ میں اس بندے کی ریکویسٹ کو دیکھتا ہوں، میں اس بندے کے حکم کو دیکھتا ہوں کہ یار یہ مجھ سے سن کیا رہا ہے، یہ آمنہ کلال کا ذکر سن رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ علی جان آپ محبتوں کے ساتھ بیٹھے، اور ویسے بھی ہم ایک ہی علاقے، ایک ہی شہر، ایک ہی محلے کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے تو صرف، اور یاد رہے کہ شاید کسی کے ذہن کے اندر ہوگا کہ ہم ذکر یار کرتے ہیں، آقا کے کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور ہم بلند کر رہے ہیں۔ نہ میرے بھائی، نہ میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ لائٹیں لگانے سے کوئی سرکار کا ذکر بلند نہیں ہوگا، یا یہ ساؤنڈ پہ نعت پڑھنے سے سرکار کا ذکر بلند نہیں ہوگا، یا صرف میرے خطاب سے ذکر بلند نہیں ہوگا۔ ارے آمنہ کے لال کو آج سے 15 صدیاں پہلے میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب جس کے ذکر کو مولا بلند کرے، ہم تو یاد یہ لائٹیں لگاتے ہیں، یہ محفل سجاتے ہیں، یہ نعتیں پڑھتے ہیں، یہ ذکر اذکار کرتے ہیں، اس میں سرکار کا فائدہ نہیں، یہ ہمارا فائدہ ہے۔ کل قیامت کا دن ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، جس دن قابل فخر دوست بھی چھوڑ جائیں، جس دن رشتہ داریاں ختم کر بیٹھے، اس دن نامہ اعمال کھلے
اور نامہ اعمال کے ایک صفحے پہ چند منٹوں کی چند گھنٹوں کی یہ لکھا ہوا ہو کہ اس نے اتنا ٹائم آمنہ کے لال کے ذکر کی محفل میں گزارا تھا، میں کہتا ہوں وہ وقت اس دن ذریعہ نجات بن جائے گا جس دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا۔ بلکہ حدیث کے لفظ ہے کہ باپ اولاد کو ایک نیکی نہیں دے گا، اولاد باپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور اس دن نامہ اعمال کھلے اور اس دن نامہ اعمال پہ ذکر سرکار کی محفل لکھی ہوئی ہو تو میں کہتا ہوں پھر سمجھیے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اب آؤ مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اللہ رب العزت اپنے حبیب کا ادب سکھا رہا ہے، اور کس میں سکھا رہا ہے؟ قرآن کے اندر کس انداز میں فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، کہ فوق صوت النبی، کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اب یہ ادب دیکھیے، رب سکھا رہا ہے، اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے، اور ادب کس کا سکھا رہا ہے؟ اپنے یار کا ادب سکھا رہا ہے۔ اور انداز کیا ہے؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، اور فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے نبی کو نہیں بلانا۔ بولو یار، اب قرآن ہے، سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، قرآن کے اندر رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، اور بندے بھی وہ جو نماز بھی پڑھنے والے ہیں، جو کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے والے ہیں، نماز کا اقرار کر کے رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے والے ہیں، وہ بندے جو رب کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں، ان بندوں سے مولا فرما رہا ہے اے ایمان والو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے حبیب کو اس طرح نہ بلانا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور اگر وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اگر تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند ہو گئی، یا تم نے اس انداز میں بلایا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، پھر اس کا تمہیں نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، رب فرماتا ہے کہ ہم تمہارے اعمال حبط کر لیں گے۔ اب ضبط اور حبط کا قاعدہ سمجھیے گا۔ ضبط ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی مال پہ قبضہ کر لیا جائے، ضبط کر لیا جائے، پھر درمیان میں صلح سمائی ہوتی ہے، درمیان میں معاملے کا تصفیہ کیا جاتا ہے، جب معاملہ ختم ہوتا ہے تو یہ قاعدہ بنایا جاتا ہے کہ جو مال انہوں نے ضبط کیا تھا وہ اسے واپس کر دیا جائے، لیکن یہاں لفظ ضبط کا نہیں آیا، قرآن کے لفظ حبط کے ہیں۔ حبط کا معنی یہ ہے کہ جب تم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، یہ غلطی تم سے سرزد ہو گئی، پہلے جو تم نے نمازیں پڑھی تھیں، پہلے جو تم نے روزے رکھے تھے، پہلے جو تم نے حج کیے تھے، پہلے جو تم نے زکاتیں دی تھی، پہلے جو تم نے صدقہ و خیرات کیے تھے، پہلے جو تم نے نوافل پڑھے تھے، ان تحبط اعمالکم، وہ تمہارے ساری کے ساری اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ حبط کا معنی یہ ہے کہ سب کے سب مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہ ضبط نہیں حبط ہوگا۔ اگر یہ گناہ تم سے سرزد ہو گیا پھر تم نے معافی بھی مانگ لی، رب کی بارگاہ میں توبہ تائب بھی ہو گئے، اب یہ ذہن کے اندر رکھنا کہ پچھلے اعمال پہ اب پانی پھر گیا ہے، وہ دوبارہ تمہیں واپس نہیں ملے گے۔ اور قرآن کا لفظ دیکھیے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ،
اور تمہیں شعور تک نہ ہوگا، تمہیں محسوس تک نہ ہوگا کہ تمہارے سارے پچھلے اعمال لٹ گئے ہیں، جو تمہارے دامن کے اندر نیکیاں تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ تمہارے دامن سے تعظیم مصطفیٰ ختم ہوا۔ اب دیکھیے تو یہ قرآن بیان کرتا ہے، اور پھر تعظیم مصطفیٰ کے بغیر کوئی عمل کبھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ ہیں، توجہ میری طرف رہے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آمنہ کے لال جب مکہ کے قریب پہنچے، اس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اہل مکہ نے، مشرکین نے، کفار نے آمنہ کے لال کو روک دیا، کہا نہیں آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ آمنہ کے لال نے حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ امیر عثمان جاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم کوئی لشکر لے کے نہیں آئے، ہم تو صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، ہم تو صرف حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، ہم تو صرف اور صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امیر عثمان یہ ایک پیغام لے کے جب مشرکین کے پاس گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے عثمان تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا بھی ایک فیصلہ ہے کہ اس بار ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس بار آپ کے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس بار آپ واپس چلے جائیں، دوبارہ جب آئیں گے تو پھر عمرہ کر لینا۔ لیکن جب حضرت امیر عثمان انہیں سمجھا بجھا کے وہ نہ مانے، واپس آنے لگے، قابل توجہ بات، جب واپس آنے لگے تو حضرت امیر عثمان کے ساتھ اہل مکہ کی بڑی رشتہ داریاں بھی تھی، وہ کہنے لگے اے امیر عثمان یہ سامنے کعبۃ اللہ ہے، جائیے طواف کر لیجئے، کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود ہے، اسے چوم لیجئے، اس کو بوسہ دیجئے، اور آپ عمرہ کر سکتے ہیں، صفا مروہ پہ صحیح کر لیجئے، لیکن میں قربان حضرت امیر عثمان پہ، حضرت عثمان جنہیں کہا گیا کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن حضرت امیر عثمان کا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر ادب کتنا تھا، تعظیم کتنی میرے مصطفیٰ کی کرتے تھے۔ فرمایا تم مجھے کہتے ہو کہ میں عمرہ کر لوں، میں طواف کر لوں، میں حجر اسود کو بوسہ دے دوں، نہیں، میرا ایمان، میرا عشق، میری محبت یہ گوارا بھی نہیں کرتی کہ جب تک آمنہ کے لال طواف نہیں کریں گے عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ حضرت امیر عثمان فرماتے ہیں تمہاری یہ آفر مجھے قبول نہیں، کیونکہ میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ جب تک میرے سردار طواف نہیں کریں گے عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا۔